السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ولی بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک وعدے کے بارے میں بات کریں گے، ایک ایسے وعدے کے بارے میں بات کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے قرآن پاک میں فرمایا۔ وہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں جو ہے وہ کر رہے ہیں میرے اور آپ کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس شکر کے بارے میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہوں گا۔ اگر ہم وہ واقعہ انڈرسٹینڈ کر لینا تو شکر کا سمجھنا ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح جو ہے شکر والے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے تھے، تو راستے میں ان کو ایک بندہ ملا جو بڑا خوشحال تھا، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا بڑا کرم تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کوہ طور پہ جا رہے ہو، اللہ سے جا کے میری عرض بیان کر دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مال بہت دیا ہوا ہے، بہت مال کیا ہے، میرے بڑا کرم ہے، میرے بڑا فضل ہے، اسے کیا بس کر دے، میرے سے سنبھالا نہیں جاتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ضرور میں اللہ سے جا کے آپ کی عرض بیان کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا اور گئے تو ایک مفلوق الحال شخص ملا جس کے بہت ہی برے حالات تھے، مطلب اس کے جسم کے اوپر کپڑے بھی نہیں تھے، جسم کا اس نے جو کچھ حصہ جو ہے وہ ریت سے ڈھانپا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا موسیٰ اللہ کے پاس جا رہے ہو تو اللہ سے جا کے میری بھی عرض بیان کر دینا ہے کہ میرے حالات بہت خراب ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو مجھے بھی کچھ عطا کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بھی یہی کہا کہ ٹھیک ہے میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، تمہاری بھی جا کے عرض بیان کروں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے، کوئی طور پہ اللہ سے جا کے کلام کیا، دونوں شخصوں کی عرضیں بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہلے شخص سے کہہ دینا کہ میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، اس پہ نعمتیں کم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور دوسرے شخص سے فرمایا کہ اس سے کہنا کہ وہ میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، اس پہ بھی نعمتیں نچھاور ہونے لگ جائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلا شخص ملا تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ آپ نے اللہ سے میری عرض کی، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا جی بالکل کی۔ اللہ نے فرمایا کہ شکر ادا کرنا چھوڑ دو۔ جب جیسے ہی اس بندے نے یہ بات سنی، اس نے فرمایا موسیٰ میں کیسے اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دوں، میرے پاس تو میرے نامہ اعمال میں چیز ہی صرف ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر تمہاری نعمتیں کم نہیں ہو سکتی۔ ایسے دوسرے شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا یا موسیٰ آپ نے اللہ سے میری عرض بیان کی، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسے کہا میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے۔ تو اس نے کہا یا موسیٰ میں کس طرح اللہ کا شکر ادا کروں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے مجھے دیا کیا ہوا ہے؟ اتنی دیر میں ایک ہوا کا جھونکا چلتا ہے، جو اس کے جسم پر ریت تھی وہ بھی اڑ جاتی، مطلب وہ بھی ایک اس کے لیے شکر کا مقام تھا، تو وہ بھی اڑ جاتی ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ ہم کس چھوٹی چھوٹی بات پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی تناظر میں آپ کو ایک دو احادیث سنانا چاہوں گا۔ پہلی حدیث کا مفہوم ہے جو ابو داؤد شریف کی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، بات کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ جو دوسری حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کا مفہوم کچھ ایسے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے جس شخص کو نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق مل گئی، وہ کبھی بھی اس میں زیادتی اور برکت سے محروم نہیں رہے گا، مطلب اس کے مال میں کبھی بھی نہ بے برکتی نہیں ہوگی، مطلب کبھی اس کے مال میں کمی نہیں ہوگی۔ تو ہم آج سے کوشش کریں کہ جو ہماری چیزیں ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نعمتیں دی ہیں، اس میں اور آپ شکر ادا کرنا شروع کریں۔ سب سے پہلے اس طرح ہم نے پہلی حدیث میں پڑھا کہ ہم انسانوں کا شکر ادا کرنا شروع کریں، کہ ہم آج کے لوگوں کا شکر ادا کرنا بھول گئے۔ ہم پہ لوگ دن بھر ہر روز احسان کرتے ہیں، ہم ہر وقت کسی نہ کسی ایسی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں، مطلب اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں کہ ہم کسی کو کچھ دے رہے ہوتے ہیں، ہم کسی سے کچھ لے رہے ہوتے ہیں، تو جو ہمیں دے رہا ہے ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو شخص بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اب میں آپ کی ایک بہت بڑی آج کل جو غلط فہمی ہمارے جو اندر بیچ میں چل رہی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ صرف جس شخص کے پاس مال ہے نا اسی پہ اللہ کا کرم ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا امتی ہونا سب سے بڑا کرم والی بات ہے، سب سے بڑے فضل والی بات ہے، سب سے زیادہ شکر ادا کرنے والی بات ہے کہ میں اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں۔
ایسے نبی کی امتی ہیں جو سب سے آخر میں آئے اور سب سے آخر میں آئے اور جن کی امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی. ان کی شفاعت کی سبب میری اور آپ کی بخشش ہے. اسی طرح والدین کا ہونا، عزت کا ہونا، معاشرے میں اچھے مقام کا ہونا، اچھے ریلیشنز کا ہونا، لوگوں کو آپ کا سلام کرنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیسے نوازتا ہے. اب ہم اپنی لائف کو تھوڑا سا کمپیئر کریں کہ جو چیزیں ہمارے والدین کے پاس تھی آج ہم گزر ہیں. میں اور آپ اپنے والدین سے زیادہ بلیسڈ ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم شکر کیسے ادا کریں. اب دیکھیں ہم اپنی لائف کو کمپیئر کریں اپنے بزرگوں کی لائف کے ساتھ کہ آج سے 50 سال پہلے لوگوں کی زندگیاں کیسی تھیں، اب ہماری زندگیاں کیسی ہیں، اب ہمارے پاس مال کے اسباب کیسے ہیں، پہلے کیسے تھے. ایسے میں شیخ سعدی کا ایک واقعہ آتا ہے کہ شیخ سعدی مسجد سے نکلے تو ان کی جوتی اٹھا کے لے گیا تھا. تو وہ دل میں گرا کر رہے تھے کہ میرے پاس جوتی نہیں ہے. اتنی دیر میں ہی ان کے سامنے ایک شخص آیا جو اپاہج تھا، اس کے پاؤں ہی نہیں تھے. تو شیخ سعدی فوراً سجدے میں گر گیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. ہم دیکھیں کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں لوگ اس کی حسرت کرتے ہیں. کئی لوگ اس کی حسرت کرتے ہیں دنیا میں، کئی ہزار کئی لاکھوں لوگ اس چیز کی حسرت کر رہے ہیں جو چیز میرے اور آپ کے پاس ہے. اگر ہم اپنے سے کم تر کو دیکھیں گے تو ہمارے دل میں شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. اگر ہم اپنے سے بڑوں کو دیکھیں گے، اپنے سے بڑے مال والوں کو دیکھیں گے تو ہمارے دل میں شکر ہی پیدا ہوگی. جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے پہلے آیت بیان کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ناشکری کرے گا اس کے لیے میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو میرے بھائی اور بہنوں، تو ہم آج سے میں اور آپ ہم کوشش کریں کہ ہم شکر شروع کر دیں. میں آپ سے گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ شکر شروع کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی سے گلے ختم کر دے گا. آپ جو غموں کا مداوع ہے نا، غموں کا مداوع وہ شکر ہے. ہم انسانوں کا شکر ادا کریں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہم اصل حقیقی شکر ادا کرنے والے بن جائیں. ایک شکر ہے ہم منہ سے ادا کریں، ایک شکر ایسا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نعمتیں دی ہیں وہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اللہ کے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات چاہ رہی ہے اس طرح ہم نعمتیں جو ہے وہ استعمال کریں. یہ بھی ایک شکر، یہ اصل شکر ہے. تو آج سے میں اور آپ ادا کریں کہ ہم ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، ہر حال میں شکر ادا کریں گے. اور میرے بھائی میں آپ سے آخر میں پھر کہتا ہوں کہ ہم شکر شروع کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر غم سے نجات دے دے گا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. تو میں تمہارے مال کو اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. تو ہم اللہ کے وعدوں پر یقین کرنے والے بن جائیں. تو اس کے لیے میں اور آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ. آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.